ایک سیاسی عالم کا بیٹا چند دن پہلے میرا مہمان تھا، بہت محبت کرتا ہے بزرگوں سے، خاص طریقے سے پیش ہوا، تو میں نے کہا چلو ساتھ کھانا کھاؤ۔ اس نے اپنے والد کا عجیب واقعہ سنایا کہ میرے والد جب ضیاء دور میں جیل میں تھے تو ڈیرہ اسماعیل خان سے پشاور منتقل ہو رہے تھے، جس 4-5 گھنٹے کا راستہ ہے، اور پولیس کی گاڑی ہے تو آرام سے چلتی ہے، 7-8 گھنٹے لگتے ہیں۔ میرے والد کو وہاں سے لے کے وہاں تک پیشاب نہیں کرنے دیا۔ ایک پولیس افسر نے کہا نا وہاں پہنچ کے کرو، کہا بڑی تکلیف گزاری۔ جب وہ دور ختم ہو گیا اور ہماری حکومت بن گئی تو میرے چچاؤں نے اور رشتہ داروں نے کہا کہ اس پولیس افسر کو تو چھوڑنا ہے۔ میرے والد نے پہلے تو ان کو بڑے آہستہ سے کہا کہ پولیس افسر تو حکومت کا آدمی ہوتا ہے، ان کو افسران کی ہدایات تھی اس لیے ایسا کیا، میرے ساتھ تو کوئی ذاتیات نہیں ہے، اس کو کچھ مت کہو۔ کہا میرے چچاؤں نے کہا، لوگوں نے رشتہ داروں نے کیسا نہیں ہو سکتا، تو کہا میرے والد غصے ہو گئے اور انہوں نے کہا مجھے کیوں آپ لوگ رسوا کرتے ہیں اور میری باتیں کیوں کھلواتے ہیں؟ میں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ میں کبھی بھی کسی سے ذات کے لیے بدلہ نہیں، میرا اللہ جو بدلہ لے گا وہ بہت بڑا ہوگا، بڑی بات ہے۔ اللہ مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ کو ایک شخص نے خط لکھا، نام لینا ٹھیک نہیں، کہ ہندوستان میں آزادی ہند کے تحریکات کے زمانے میں مجھ سے حضرت والا کو تکلیفیں پہنچی، غیر مشروط معافی مانگتا ہوں۔ شیخ الاسلام نے کہا جس دن آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی، اول تو مجھے یاد نہیں کہ پہنچی ہے یا نہیں، اسی وقت معاف کر دیا، میں کسی کا زخم دیر تک نہیں رکھتا۔ باقی آپ کے اور اللہ کے درمیان حائل ہونے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ کیا زبردست ناراضگی ہے، آپ کے اور اللہ کے درمیان حائل ہونے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، بس بے شک اللہ بھی معاف کرنے والا قدرت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کتنی غلطیاں لغزشیں معاف فرماتے ہیں۔ ان الذين يكفرون بالله ورسله، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے اللہ اس کے رسولوں کے ساتھ، ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله، اور چاہتے ہیں کہ فرق پیدا کرے اللہ اور رسولوں کے درمیان، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، اور کہتے ہیں کہ مانتے ہیں بعض اور نہیں مانتے ہیں بعض۔ طلبہ متوجہ رہے، یعنی قرآن تو مانتے ہیں حدیث نہیں مانتے، تبھی تو ہوگا نؤمن ببعض ونكفر ببعض۔ اللہ اور رسول میں فرق کیسے ہوگا؟ قرآن ٹھیک ہے، پرویز کہتا ہے القرآن والے، لیکن کہتے ہیں حدیث بعد میں آئی۔ بعد میں کہاں سے آئی ہے؟ جس نبی نے قرآن بیان کیا ہے اس نبی کے ارشادات حدیث ہے، بلکہ حدیث پہلے ہے قرآن بعد میں ہے۔ مولوی صاحبان سمجھ رہے ہیں حدیث کی سند ہے یا نہیں؟ قرآن کی سند ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے، کسی ایک صورت سے پہلے سند دکھا دیں۔ تو حدیث پہلے، نبی پہلے آئے ہیں، قرآن بعد میں نازل ہوا 40 سال بعد۔ تو جو حدیث نہ مانے وہ قرآن کا منکر ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری کی عادت ہوتی تھی، کسی مجلس میں بھی آئے، منکر حدیث منکر قرآن ہے، منکر رسول منکر خدا ہے، منکر خدا اور رسول کافر مطلق ہے۔ اس طرح تقریر شروع کرنے سے پہلے منکر حدیث منکر قرآن ہے، منکر قرآن منکر خدا ہے، 8-10 دفعہ، اور لوگوں پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بعد میں پتہ چلا اسکول میں بیان ہے، ماسٹر صاحب منکر حدیث